वबरकातुह। तमाम देखने वालों का आज की इस पॉडकास्ट में इस्तकबाल है। आज का ये दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। अभी चंद घंटे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग चंद घंटों में एक ऐसी डिबेट ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसमें इस तसव्वुर को वाज़ेह अंदाज से साबित किया गया है कि खुदा मौजूद है, हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। और आज की इस डिबेट से ये पता चल गया है कि एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू दलाइल के मामले में कितना बैंकरप्ट होता है। मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी और इसी तरीके से मशहूर मुल्हिद और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के दरमियान ये जो डिबेट हुई है, इसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था और बहुत बड़ी तादाद में लोग डिसअपॉइंट इस माना कर हुए हैं कि मैं ख़ुद ये समझ रहा था कि शायद कुछ मजबूत दलाइल एथिस्ट्स की तरफ से आएंगे और मलाहिदा शायद कोई नई दलील पेश कर पाएंगे। हम इस मैदान में एक अरसे से काम कर रहे हैं और मैं हमेशा ये दावे के साथ कहता आ रहा हूँ कि इल्हाद बग़ैर किसी दलील के एक बेबुनियाद इमारत के ऊपर खड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात फिर सच साबित हुई। इसी तरीके से एक और बात जो मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ और शायद लोगों ने ये बात कहते हुए मुझे सुना होगा कि तकरीबन 70 to 80% केसेस में इल्हाद की वजह मेंटल ट्रॉमा होती है और शायद यही वजह जावेद अख्तर साहब के ताल्लुक़ से भी कही जा सकती है और उसकी एक वजह है। ये कोई उन्होंने ढकी छुपी बात नहीं कही है, इसलिए इसको रिवील करने में मैं कोई हरज महसूस नहीं करता हूँ। डिबेट से पहले जब हमारी जावेद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई मुझे आप इस बात पे कायल कर दें कि 8 साल की उम्र से लेकर आगे तक जो मैंने मुख्तलिफ़ मुसीबतें झेली हैं तो क्या खुदा मुझे रिकम्पनसेट करेगा या नहीं करेगा। इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो बचपन में मेंटल ट्रामा का वो शिकार हो गए थे तो यही वजह है कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और खुदा का इनकार कर बैठे। डिबेट कौन जीता कौन हारा ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम लोग इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ होंगे कि ऐसे तमाम लोग हमारी दुआओं के मुस्तहिक़ हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला जावेद साहब को हिदायत दे, वो इस दुनिया से ईमान का कलिमा पढ़ कर जाएँ और ख़ुद दूसरों के लिए भी वो हिदायत का सबब बने। जहाँ तक आज की डिबेट का ताल्लुक़ है तो मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला माशाअल्लाह आज के दिन के हीरो हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफ़ीक़ दी है कि आप ये वहदानियत का और खुदा के वजूद का मुक़द्दमा दुनिया के सामने पेश करें। तो एक बार फिर मुबारकबाद और अब आप कुछ अपने कलिमात का इजाफ़ा कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके अलावा हमारे जितने मुसलमान हैं भाई बहन जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं और बड़ा एहतमाम किया था इस डिबेट के पहले। तो बस अल्लाह के फ़ज़ल के बाद आप हज़रात की मेहनतों और तवज्जो और दुआओं का ही नतीजा है कि जो कुछ मैं कह सका। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनाब जावेद अख्तर साहब वही बातें करेंगे जो अक्सर करते आएँ, बल्कि हमने ये सोचा था कि शायद कोई एकेडमिक अंदाज़ में डिस्कशन होगी और मैंने तो ये इरादा किया हुआ था कि कई सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं वहाँ पे पेश करूँगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी नहीं, लेकिन उन्हें कंटिजेंसी ही समझ में नहीं आ रही थी तो उसे समझाने में ही जो है 2 घंटे गुजर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल जो हुआ अल्लाह का फ़ज़ल रहा और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हक़ बात सामने वाज़े आ गई और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। माशाअल्लाह इस डिबेट से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं या नताइज हैं कि जिनको बड़ा खुश आइन कहा जा सकता है। मसलन एक बात तो यही कि बड़े मजबूत अंदाज से इल्हाद के ख़िलाफ़ ये मुक़द्दमा कायम हुआ है। दूसरा जो इसका बड़ा पॉजिटिव नतीजा निकला है वो ये कि शायद अभी तक लोग ये समझते आ रहे थे कि ये जो टीवी डिबेट के ऊपर पेड मौलाना सो कॉल्ड मौलाना जाते हैं जिनका काम सिवाय चीखने चिल्लाने की कुछ नहीं होता और उनको टीआरपी इसलिए चूँकि चैनलों को टीआरपी चाहिए तो कुछ 5,000 का थैला उनको पकड़ा दिया जाता है कि तुम चीखो बंदरों की तरह। तो ये जो परसेप्शन है ये ख़त्म हुआ है और इसको बहुत पहले ख़त्म होना था, लेकिन इस डिबेट ने तो माशाअल्लाह वो काम किया है कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिलखुसूस हमारे जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इन हालात में इस तरह 2 अलग अलग वर्ल्ड व्यू के लोगों का बैठकर रिस्पेक्टफुल अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करना, ये मैं समझता हूँ ये ख़ुद में एक माइलस्टोन है और इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह आगे भी रास्ते हमवार होंगे कि हम अगर डिफरेंट वर्ल्ड व्यू से ताल्लुक़ रखने वाले हैं
تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں, چائے پی لیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں, نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب, ساری دنیا میں ایسا ہی ہے, ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ غلط ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں, اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ضرور, ماشاء اللہ. اچھا, ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے, اور ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے, اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں, ٹائم کم ہے, اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دیں اور 3 باتیں رہ گئیں, تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی, اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے, یعنی وہ 7-8 ہزار سال, اور انسان اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا, پھر دوسرا مذہب آیا, پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن, چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں, اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے, مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک, یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی, اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی جی, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی مرد بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا, اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اضطراری شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے, وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوا کرتا, اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ. جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں, ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلاسفی جو ملتی ہے, اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے, اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, آثار ظاہر ہوئے ہیں, اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے ہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے, صحیح یا غلط اس سے قطع نظر, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے, تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے, خدا فانی ہو گیا, تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا, خدا تو باقی ہے, صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر مذہب فیت مانگتا ہے. یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے, پتہ نہیں یہ کس کھول میں مبتلا ہیں, اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں. اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے. فیتھ وہ ہے جو ارریشنل ہو اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو, اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو, ریشنل ہو, اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو. تو وہ
ان کا اپنا ہے بھی نہیں, انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے. جی ہاں, اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی ہاں. تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں, اسی لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے, اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. دو باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. جی